3 بار انہوں نے بہت اچھی کے مطابق جب میں نے یہاں ماشاء اللہ ان کو دیکھا اور ان کا جذبہ، ان کی گفتگو، ان کی بات چیت، اور اب ماشاء اللہ یہ حسین گلدستہ سجا ہوا دیکھ رہا ہوں، خدا میں کرے بچے بچائے کہ اپنے وطن اور اپنے گھر سے دور اس طرح آپ نے مسجد کو سجایا ہوا ہے کہ مجھے یہ احساس نہیں ہو رہا ہے کہ میں کہاں پڑھ رہا ہوں، آیا کراچی میں، لاہور میں یا ملتان میں۔ اور چونکہ ہندوستان میں لکھنؤ اور دہلی اور ممبئی سے لے کے امریکہ کی تمام اسٹیٹ میں مومن کے چہرے دیکھیں، کہیں کے بھی مومن جو حسینی جن کے دلوں میں مولا علی کی محبت مارتی ہے، ان دلوں میں کئی فرق نہیں، چہروں میں اور یہ نور ہے کہ ہتھیار اس کا نام ہے جو اور صحیح رہا، اور یہ خصوصی قدرتیں اس کو کیا ہے کہ جو محبت حسین میں ڈوبے ہوئے، اور یہ محبت سب کو نصیب نہیں ہوتی۔ مسلمان تو کروڑوں ہیں، بہت ہی خوش قسمت ہے وہ مسلمان جن کو یہ نور قدرت کی طرف سے مل جائے، اور یہ اتنا سستا نہیں ہے، یہ محبت سستی نہیں ہے، اس کی قیمت بہت زیادہ ہے۔ ابھی تو واقع کربلا ہوا بھی نہیں تھا جب قرآن آیا، وہی آئی، اور اس وقت اللہ نے سورہ نازل کیا، وَلَكِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ اب یہ بتا یہ کہنا، اس میں یہ نہیں لایا ہے اللہ نے کون سے مذہب و ماننے والا انسان ہے، بلکہ یہ کہنا کہ ساری انسان، تمام دنیا انسان سب نقصان دیں، یہ کتنا بڑا اعلان ہے۔ وہ انسانوں کا خالق جس نے انسانوں کو خلق کیا، جو پیدا کرتا ہے، جو موت سے، جو رازق ہے، اس کا اعلان اپنے بندوں کے لیے تم سب نقصان ہے۔ اور ہوتا یہ کہ جب ہم کوئی بات کہتے ہیں کہ یقینی طور پر سے اس بات کا یقین دلایا جائے، تو اکثر ہم اپنے انداز گفتگو میں کہتے ہیں خدا کی قسم ایسا ہے، میں حاشا للہ کہہ رہا ہوں، آپ یقین کیجیے، میں اللہ کی قسم کھا رہا ہوں، ایسا ہے۔ یعنی قسم جب ہم نے کھائی تو اپنی بات کو یقینی بنایا کہ سامنے والے یقین کر لے کہ جو بات ہم کہہ رہے ہیں۔ لیکن یہ ہم جیسا انسان اس کو اعتبار ہو تو وہ کسا کیا یہ بات ہے، قسم کھا وہ آیا کی ہر بات ہے، پھر سمجھو کھا بندہ ہم نے تو سمجھایا بس ال کی قسم سامنے سمجھاتے ہیں تو کیوں قسم کھا رہا ہے؟ تو جب تک ہمیں یہ فلسفہ نہ معلوم ہو کہ پروردگار قرآن میں کوئی ایک قسم نہیں کھا رہا، 87 قسمیں کھانی ہیں اس کی، 87 قسمیں
قرآن میں کھا کے کچھ باتیں کہیں، کچھ باتیں وہ ہیں جو بغیر قسم کھائے ہوئے کی ہیں، کچھ وہ باتیں ہیں اور اس میں تعداد 87 اور جتنی قسمیں اس نے کھائی ہیں وہ سب انوکھی ہیں کہ وہ قسمیں ہم کبھی نہیں کھاتے. یعنی ہمارے قسم کھانے کا طریقہ اور ہے اور اس کے قسم کھانے کا طریقہ. دیکھیے یہ موقع غنیمت جانی ہے، کہاں ہم کہاں آپ اتنی دور سے آنا، یہ تو ایک محبت تھی اور میں اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اشارہ ذاکر کے لیے ہوتا ہے، ادھر سے سارا انتظام امام زمانہ کرتے ہیں. اب کہ تم کہاں جاؤ گے، تم کہاں جاؤ گے، تم کہاں جاؤ گے، بس یہاں آنا پہنچنا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں آپ سے ملنا تھا، آپ کو ہم سے ملنا تھا. اب کی یہ طے تھا عزاداری کی لسٹ میں، یہ قضا اور قدر کا مسئلہ ہے. آپ عامل قدر میں ہیں، اسے پورے سال کے پروگرام طے ہوتے اور جبریل امین پروگرام لا کے دیتے ہیں ان کو، ہم کو ان کے سامنے کیا ہے کہ جو کچھ کمی بیشی تم نہ ہو اپنے پہلا اظہار دو. شکل عثمانی ہے نام قدر کی ہے کہ تقدیر بنا دی تقدیر اور بدل لکھ دیا. اب وہ لکھا ہوا ہے چاہے پیشانی میں ہو، ہاتھ کی لکیروں میں ہو، سینے پہ ہو، دل میں ہو، آنکھ کی خون کی رگوں میں ہو، تقدیر لکھی ہوئی ہے. اب وہ چل رہی ہے، آپ چل رہے ہیں، تقدیر چل رہی ہے. اس نے لکھی مالک تقدیر ہے. لیکن قدر یعنی تبدیل کون کرے گا، تقدیر کو بدلے گا کون؟ اب یہ اس نے چونکہ وہ جو اٹل بات کہتا ہے سارے انسان گھاٹے میں ہیں، اس نے کہہ دیا. اب گھاٹے سے بچائے گا کون؟ وہ کوئی اور ہے. یہ سب کام کسی اور کے سپرد ہے. تقدیر ہم نے بنا دی، لکھ دی. اب یہ ہے زمین پر عرش پر ہمارے خلیفہ، انی جاعل فی الارض خلیفہ. تم رہتے ہو زمین پر، جو زمین پر ہمارا حاکم ہوگا اس کے سامنے ہم کاغذ بھیج دیں گے. تقدیریں تمہاری اس سال کی یہ ہیں، اب وہ یہ فیصلہ کرے گا. فیصلہ وہ کرے گا. پسند اس کی ہے، پسند اس کی ہے. اب اس میں کوئی جھگڑے کی بات نہیں ہے. تقدیر بدلنے والا 5 برس کا ہو یا 50 برس کا ہو، ہم لکھ چکے ہیں. اب تم کیا کہتے ہو؟ ہم نے یہ لکھ دیا ہے، اس راہب کو کوئی بیٹا نہیں دیں گے. ہم نے لکھا ہے، تم کیا کہتے ہو؟ تم کیا کہتے ہو؟ تو اب یہ اس کی مرضی ہے. ایک دیا، دوسرا دیا، تیسرا دیا، چوتھا دیا. آپ کو پتا ہے جبریل نے کیا کہا تھا؟ جبریل نے یہ کہا اگر حسین قیامت تک کہتے رہتے تو اللہ بیٹے سے بیٹا دے. تقدیر. اور جب حضرت امام جعفر صادق پوچھا گیا شب قدر کیا ہے، لیلۃ القدر کیا ہے؟ کہا یہ میری دادی کے ناموں میں سے ایک نام ہے. یعنی جو تقدیر بدل دیتی ہے، تقدیر بدل جاتی ہے. اور اس میں کوئی حیرانی کی بات نہیں ہے. مفاتی آپ اٹھا کے دیکھیے تو مفاتی میں ایک نماز ہے، نماز میں جناب سیدہ، اور علماء کرام نے اس نماز کے لیے لکھا ہے کہ جس کی تقدیر میں کوئی دقت ہو وہ یہ نماز پڑھ کر دیکھے. اور ابھی سجدے میں ہوگا اور 111 بار کہے یا مولا کی یا سیدہ کی یا فاطمہ زہرا، یہ ریسی سجدے سے سر نہیں اٹھے گا کہ تقدیر بدل جائے.
تو یہ کوئی حیرت کی باتیں نہیں. دیکھیے لوگوں نے وفاتی نہیں پڑھی. وفاتی میں نماز رسول خدا دی. وفاتی میں انہی علماء نے لکھی ہے نا, ایران عراق کے علماء نے لکھی ہے نا. شیخ عباس قمی نے لکھی ہے نا وفاتی. نماز جعفر طیار بھی ہے, نماز علی بھی ہے, نماز حسن بھی ہے, نماز حسین بھی ہے, نماز سیدہ بھی ہے. آپ کہتے ہیں نماز تو اللہ کی ہے. اگر اللہ کی نماز ہے تو پھر ان سب کی نمازیں کیوں ہیں وفاتی میں لکھی ہوئی؟ اور اللہ کی نمازیں سب پڑھتے ہیں, لیکن جب تکبیر بدلنے کی بات ہوتی تو کہا جاتا ہے جعفر طیار کی پڑھ دو. تکبیر کا رشتہ ان سے ہے, سمجھ رہے نا. تو یہ قدر والی بات جو ہے پہلے اس کو سمجھیں. اور اس میں اصل میں ہوتا یہ ہے کہ بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ہم کام کر رہے ہوتے ہیں, لیکن ہم کو اس کا پس منظر, اس کی تاریخ, اس کی ڈیٹیل نہیں معلوم ہوتی. تو یہ جو ہم نے کہا کہ یہ ایک اشارہ ہوتا ہے کہ ہم آپ کے پاس آئے اتنی دور سے چل کے, تو اس 10 دن میں ہم آپ کو یہ کم از کم آئیں کوئی چیز کام آپ کریں, اس کی مقصد کیا ہے, اس کا مقصد کیا ہے, اس کی تاریخ کیا ہے, کیا ہے وہ کام کا اثر ہو کہ ایسے ہی مقصد نہیں عقل کے ساتھ ہوگی, اس کے معنی ہوں گے. جو چیز عقل کے ساتھ نہیں ہوگی وہ معنی نہیں بتا پائے گا. آپ چلے جائیں انگریز پوچھیں گے کرسمس ٹری کیا ہے, نہیں بتا پائے گا آپ کو, اس لیے کہ کوئی لاجک نہیں ہے کہ کرسمس ٹری کیا ہے. تو اس طرح ہر مذہب میں آپ دیکھیں گے کہ کچھ چیزیں ایجاد ہیں لیکن اس کے معنی نہیں ہے. تو جہاں معنی نہ ہو سمجھیے عقل سے دور ہے بات. آپ کی جتنی بھی کتابیں کی گئی ہیں, حدیثوں کی ہوں یا فلسفے کی ہوں یا منطق کی ہوں, اس میں کلام کی ہوں, کہنا چیپٹر ہوتا ہے باب العقل. یعنی بات ہی آپ کے یہاں شروع ہوتی ہے عقل سے. اور اگر عقل نہیں ہے, اس لیے کہ قرآن میں 3 بار اللہ نے عقل سے کام کیوں نہیں لیتے, اور کس سے کہا, مسلمانوں سے کہا. تو عقل سے کام لینا ضروری ہے, دماغ کی کھڑکیاں کھلی رکھنا ضروری ہے. اور ہم کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہم لوگ کیوں رہے. بات بڑھتے 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 جب اوپر تک چلی جاتی ہے اور سوالات ہونے لگتے ہیں تو پھر یہ ہوتا ہے کیا پھر یہی بات یہ کہ واقع کربلا ہوا کیوں کا اتنا بڑا واقعہ چہرہ میں ہو, کیوں تو آپ چیز میں لگاتے ہیں. پھر ایک یہ بحث آ جاتی ہے پورا ثابت کیجیے. ایک نکلا ہے پاکستان میں, وہ تمام ملک بن گیا, اچانک بھائی اچانک جاننے تو ہوگا نہیں. اگر قرآن میں نہیں پڑھ تو یہ کوئی بات نہیں. اس کو بھی ہم سمجھائیں گے آنے والی تقریروں میں, اس پہ گفتگو کریں گے. ہم آپ بیٹھے ہوئے ہیں, ہم لوگ قرآن میں کہا, اگر ہم لوگ قرآن میں نہیں تو ہم لوگ غلط. اور یہ ساری دنیا کے انسان قرآن میں کہا ہے, تو آپ کہیں گے ہیں بس سے انسان الگ ہے, سارے انسان گھاٹے ہیں. تو انسان ہے تو قرآن میں مگر گھاٹے ہیں. انسان تو فائدے والے انسان کہاں ہے, وہ ایماندار صاحبان ایمان. صاحبان ایمان کی پہچان کوئی بھی کتاب کر سکتا ہے. ہم صاحب ایمان, عمل صالح عمل الصالحات, وہ جو ایمان والے لوگ ہوں وہ عمل صالح کرتے ہوں, نیک کام کرتے ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس کے بعد کیا پہچان ہے, وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر, اور حق اور صبر کو ساتھ لے کے چلے. تو آج کوئی ہمیں عمل صالح کی تعریف بتا دے, حق کی تعریف بتا دے اور صبر کی تعریف بتا دے, اور ہم جو آپ کو بتائے دیتے ہیں اس کے علاوہ اگر کچھ اور ہو تو میں سر کٹانے کو تیار.
مطلب میں کہہ رہا ہوں یہ مجلس جو ہے یہ عمل صالح، اور جو فضائل میں پڑھ رہا ہوں یہ حق ہے، اور جو مسائل پڑھوں گا وہ سب ہو گئے۔ عمل صالح مجلس، حق، فضائل علی، صبر، مسائل حسین، اصل کی قسم وہ کھاتے میں نہیں ہے جن میں یہ چاروں صفات ہیں، تو آپ کہاں کھاتے ہیں؟ مومن سے گزارش ہے کہ تھوڑا بڑا پیچھے بیٹھنے والوں کی جگہ نہیں، مومن سے گزارش ہے تھوڑا بڑا خطرہ کے پاس ویسے بھی بلا فصل کے ماننے والوں نے بلا محبت کی علاوت نہیں، جس سے آگے انہیں تھوڑا دبا بلا سلوات کر دو۔ اصطلاح ہے کہ مدرس کے دوران اپنے اپنے موبائل پر رکھیں۔ شکریہ۔ اور قسم کون سی کھا رہے ہیں؟ عصر کی قسم۔ اب عصر کیا ہے؟ کیا یہ نماز عصر کا وقت ہے؟ عصر والی نماز تو زور کی قسم کیوں نہیں کھائے؟ فجر کی قسم، مغرب کی قسم، عشاء کی قسم، یہ عصر کی قسم کیوں؟ سبحان اللہ۔ جن لوگوں نے کہا کہ عصر کی نماز کی ہی قسم ہے تو انہوں نے اپنی دلیل بھی پیش کی۔ ان کا ساری نمازوں میں سب سے اہم نماز عصر کی نماز ہے۔ علماء نے لکھا کیوں ہے؟ ان کا بھائی جب نماز اتری تو شاید لوگ یہ سمجھ رہے ہوں کہ صبح سے شروع ہوئی ہوگی، عصر سے نماز شروع ہوئی، یعنی اول نماز جو ہے وہ عصر کی نماز ہے۔ اس لیے کہ آج ہم پہلی نماز پڑھیں گے اٹھنے کے بعد، تو اٹھتے اٹھتے عصر کا وقت ہو گیا، صبح کا وقت نکل چکا، تو پتلا بنا ہوا ہے تو عصر کی بڑی جب سرکاری کو آنا میں آخری نماز پڑھی کہ میرے اپنے بتائے تھے، ان کو بھی میں بیچ میں بتاتا ہوں، کسی سے گزرنے کی بات نہیں، میں آپ سے نہیں آتا۔ آپ کا اپنے کو بھی جو اپنا ہے ہم اسی سے مر جائیں گے، نتیجہ نہیں بنائیں گے، ورنہ ہم آپ کا کام مانیں گے، اور آپ سے یہ بھی زبردستی نہیں کہ آپ ہمارا کام مانیں گے۔ مثلاً لوگ یہ کہتے ہیں کہ سرکار پر 40 برس کی عمر کے بعد نماز اتری، میں نہیں مانتا۔ میں یہ کہتا ہوں کہ وہ پیدائشی نمازی تھے، جب نبوت نہیں آئی تھی جب بھی وہ نماز پڑھتے تھے، تو جب سے امت نے دیکھا نبی کو نماز پڑھتے تو انہوں نے کہا اب شروع ہوئی۔ دیکھیے عجیب عجیب باتیں ہیں، کنٹراسٹ، کالا سفید، یہ اس کی ضد وہ اس کی ضد۔ ایک طرف یہ بھی ہے اول نماز، اور اتر کب رہی ہے؟ وہی پہلے اتری، قرآن پہلے اترا، نماز آخر میں۔ نماز کو پہلے آنا چاہیے اور اول کی، تو اول
اول نماز کس کے انتظار میں رکی تھی؟ جب تک اول امام کعبے میں نہیں آیا نماز نہیں ہوئی. سب لوگوں کو معلوم ہے اس سال امام حسن پیدا ہوئے 14 رمضان کو. اسی سال روزہ جب ذرا جب حسن آئے پورے دن نماز میں روزہ پہلا امام آیا تو گرو کا پہلا رکن دوسرا آیا وہ نماز لے کے آئے روزہ لے کے آئے. تو اب ان سے زیادہ نماز کون پڑھے گا اور ان سے زیادہ روزہ کون رکھے گا؟ نام تو آپ اس کا کہہ لیتے ہیں. اور ایک بات میں اور کہتا ہوں, جو لوگ یہ کہتے ہیں خوب نماز پڑھو, مزہ نہیں ہے اس میں جب تک یہ نہ کہو کہ لایا کون اور پڑھوائی کیسی اور خود کیسے پڑھی. میں پڑھ رہا تھا بجرے بلیالی نشر و شفے بلبت سے رمضان کی تفسیریں کر رہا تھا تو سورہ فجر کی تفسیر کر. تو اس سے پہلے میں نے فجر کی تعریف بیان کی, فجر کے معنی کیا ہے. اس کے بعد میں نے بتایا کہ صبح کا وقت قیمتی کیوں ہوتا ہے, پھر صبح کا وقت جو ہے وہ آتا کیسے, اس کے کتنے حصے ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد میں نے بتایا کہ آفتاب نکلنے سے پہلے کیا پوزیشن کائنات کی ہوتی ہے اور جب آفتاب طلوع ہو رہا ہوتا ہے تو پھر کیا پوزیشن ہوتی ہے. اس کے بعد میں نے اس میں کچھ صبح کے مناظر پہ اشعار پڑھنے شروع کیے اور یہاں تک کہ تقریر ختم ہو گئی تو ایک صاحب دوسرے دن میرے پاس آئے کہنے لگے جب سے میں نے آپ کی یہ صبح والی تقریر سنی جب سے میں صبح کی پڑھنے لگا. بھائی ڈنڈا لے کے نہیں کروائی جاتی. آپ چیز میں ایسا ایڈکشن کرو اور جب تک شخصیت کو سامنے نہیں لائیں گے آپ دنیا میں کوئی چیز برباد نہیں. سمجھنا یہ پہلی نماز کون ہے؟ خوشری نعمان جو نبی جو اردو میں سب سے اچھی کتاب سے لکھی گئی, اس میں انہوں نے کہا پہلی نماز جو ہے وہ جو دیکھی گئی وہ زور کا وقت تھا اور عباس بن عبد المطلب اور فلاں خانے کعبہ کے دن بیٹھے ہوئے تھے. لوگوں نے دیکھا کہ محلے بنی ہاشم سے 3 سائے, کیونکہ نصف نہار جو ہے آفتاب اوپر ہوتا ہے تو سائے کھنچتے ہیں, تو وہ سائے زمین والے تو نہیں ہو سکتے اس لیے کہ امام اور پیغمبر کا سایہ ہوتا ہی نہیں. سایہ نہیں یہ کہ کچھ کالی اباؤں میں لوگ کالے لباس میں باہر آئے, ان کو سایہ کہہ دیا مورخ نے, اور وہ آئے اور وہ کعبے کا رخ کر کے انہوں نے کبھی جھکے کبھی بلند ہوئے. تو سارے کافر جو ہے وہ عباس بن عبد المطلب کے پاس جمع ہو کے نہیں ہوئے, یہ کون لوگ اور یہ کیا کریں. یہ اسلامی پہلی نماز آپ کو بتا رہا ہوں جو لکھی گئی اسلامی نماز. سبحان اللہ, ماشاء اللہ. تو انہوں نے کہا کہ یہ میرا بھتیجا محمد ہے اور یہ اس کی بیوی ہے خدیجہ, اور یہ اس کا چھوٹا بھائی, اور یہ میرا بھتیجا محمد کہتا ہے کہ اس کے اوپر وہی آتی ہے اور یہ میں لے کے آتا اسلام میں, اور اس کے دین کا یہ پہلا رکن ہے کہ کی عبادت کیسے کی جائے گی. تو یہ تینوں یہ کرتے ہیں مختلف آگے کے سامنے. تو پہلی نماز یہ تو طے ہو گیا کہ بڑے بڑے سورما اور پوری امت سب کی ادا ہو رہی تھی, علی کی ادا ہو رہی تھی, بھتیجا کی ادا ہو رہی تھی. تو جب سے مکے والوں نے پہلی نماز دیکھی تو پہلی ہی نماز سے علی کو نماز پڑھتے دیکھا, اور اس
وقت علی 12 برس کے تھے جبکہ نماز 14ویں برس واجب ہوتی ہے. تو علی تو والد سے بھی پہلے واجبات ادا کر رہے تھے اور باقاعدہ جماعت ہو رہی. اب وہ کہتے ہیں جناب کہ والد کے اتنی دیر میں ایک عجیب منظر نظر آیا. آگے محمد، پیچھے چادر میں خدیجہ اور ان کے ساتھ علی، اور جو محمد کر رہے ہیں جیسے رکوع سجدہ ویسے یہ دونوں. سبحان اللہ. اب اور کافر جمع ہو رہے ہیں. اب ان 3 اشخاص کو دیکھنے کے لیے من لگ گیا. تو ایسے میں سب کی نظر دوری تو یہ دیکھا کہ تھوڑی دور پر ابو طالب تلوار لیے ہوئے ہاتھ میں اور اس دیر میں ابو طالب کا دوسرا بیٹا، لیکن آپ کو سمجھا دوں کہ ابو طالب کے 4 بیٹے اور 2 بیٹیاں. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. 6 بچوں کے بعد ابو طالب سب سے بڑی بہن. اس کے بعد اس کی بھی جمانہ. اس کے بعد سب سے بڑے بیٹے طالب سے 10 برس چھوٹے عقیل سے 10 برس چھوٹے جعفر سے 10 برس چھوٹے علی. تو جب علی 10 برس کے تو جعفر 20 برس کے. جب وہ 12 کے تو یہ 22 کے، یعنی ابھی نوجوان ہیں 20-22 برس کے. اور بے پناہ حسن لکھا ہے جعفر کا تاریخ اسلام نے کہ اتنا خوبصورت جوان. اور لکھا ہے کہ پورے عرب میں بہترین لباس جو زیب دیتا تھا جسم پر جعفر کے علاوہ کوئی جوان نہیں دیکھا گیا. جو لباس پہن لیتے تو لوگ دیکھتے رہ جاتے کہ کیا جسم پر یہ لباس سج رہا. اور دوسری وجہ یہ لکھی ان کے حسن کی کہ ان سے بہتر گھوڑے پر بیٹھنے کا طریقہ عرب میں کسی کو نہیں آتا. اور جب وہ گھوڑے میں بیٹھتے تو لوگ دیکھتے رہ جاتے تھے کہ کیا حسن ہے اس سواری کا. ماشاء اللہ. اچھے دل والوں کا بھی گھر تھا، اچھی صورت والوں کا بھی گھر تھا. تو کہتے ہیں جیل میں جا گئے اور بات ابو تک جا کر چلو اب 4 ہو 3 کی جگہ 4 نمازی جا کر بھی جا کے جماعت میں شریک ہو گئے اور یہ پہلے کھڑے ہو گئے. اتنی اچھی نماز ہو رہی ہے. سبحان اللہ. جا پر آ گئے علی نے جناب خدیجہ ہیں سرکار نماز پڑھا رہے ہیں. اب مؤلف کو شرارت سنی. بھائی نماز ہو گیا اس میں کیا بات ہے؟ نہیں ہونے دو نماز. اب مؤلف نے کہا تو ابو طالب خود کیوں نہیں جماعت میں کھڑے ہوئے، خود کیوں نہیں پڑھی؟ میں تو اس کو شرارت بھائی کھل کے ایک آدمی بیٹے سے کہہ رہا جاؤ پڑھو، خود پہرا دے رہا ہے. تو قرآن میں کیا ہے؟ اقیم الصلاۃ، نماز قائم. کچھ پڑھنے والے ہوتے ہیں، کچھ قائم کرنے والے ہوتے ہیں. پڑھ رہے تھے ابو طالب قائم. الہی یہ ہے سرکار کو سبحان اللہ. کہ جب خوف ہو اور میدان جنگ ہو اور نماز کا وقت آ جائے، ہو جائے، آدھا لشکر لڑے دشمن ہوتے، آدھا لشکر نماز پڑھے. یہی حکم الہی آخری نظر آیا وہ کربلا میں. کچھ آگے کھڑے ہو گئے جو حفاظت کر رہے اور حسین نماز پڑھ رہے تھے. یہ ہے جہاد کے میدان کا
حالت خوف کی نماز. آپ جو حفاظت کریں گے ان کی نماز آلریڈی ہو جائے گی، پڑھیں یا نہ پڑھیں. تو چونکہ یہ حکم آیا تھا اور اس وقت کل لشکر اسلام کتنے لوگوں کا تھا؟ محمد، علی، خدیجہ، جعفر، ابو طالب. جب اس کو آدھا آدھا کرو گے تو آدھا نماز پڑھ رہا تھا، ابو طالب آدھے تھے عبادت کر رہے تھے. اس طرح نماز قائم ہوئی. یہ کہیے کہ ابو طالب کی چھاؤں میں نماز پروان چڑھے پڑھوائی. اب اس میں آپ جو چاہے کہہ دیجیے. یہاں پر بولنے کے لیے گنجائش ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ابو طالب کو یہ خیال ہو کہ گھر کی بہو باہر آئی ہے تو بہو کی حفاظت ضروری ہے، اس لیے کہ بہو کو اکیلا نہیں آنا چاہیے گھر سے باہر جب تک بزرگ ساتھ نہ ہو. تو یہاں شوہر بھی ساتھ ہے، وہ دیور بھی ساتھ ہے. اور اب میں نے کہا ولد نلسانہ لفی خسر، خسر بھی ہے. ابو طالب یہ خسر کہتے ہیں اس لیے خسارے میں ہوتا ہے. اس کا نام آپ دیکھیے گا کہ دونوں طرف سے وہ ہوتا ہے. یہ بات سمجھنے کی زندگی لیے جب یہ وہ کریں بیٹے کا بھاگ جو ہے وہ بیٹی کے لیے خوش رہے تو وہ کس بات میں خسارے میں؟ وہ زیادہ خسارے میں ہے اس لیے کہ بیٹی نے قبضہ کر لیا بیٹے پہ، اس لیے دونوں طرف سے وہ خسارے میں گھر ہو یا ادھر. تو ابو طالب جو ہے ان کی شخصیت کو سمجھنا ضروری. اگر آپ نہیں سمجھیں گے تو خسارے میں. بہت بڑا خسارہ ہے. اس لیے خسارہ ہے کہ آپ کہیں آغاز اسلام سرکار کی 40 برس کی زندگی تھی تو گویا پہلے کی پوری تاریخ کو آپ نے نظر انداز کر دیا. یا تو یہ کہیے کہ پوری دنیا کی نظر سے غیب میں تھی وہ تاریخ کہ محمد کے باپ کیا کر رہے تھے، چچا کیا کر رہے تھے، دادا کیا کر رہے تھے، ان کا دین کیا تھا. اس لیے کہ تاریخ اسلام یہ بھی کہنے پر مجبور ہے کہ ان سب کو کبھی بتوں کی پوجا کرتے نہیں دیکھا گیا تو پھر کرتے جاتے. جب خود بھی نہیں پوچھتے تھے تو پھر کر کیا رہے تھے؟ تو کوئی ایسی نماز کی جو چھپا کے پڑھ رہے وہ کہتے تقیے کی نماز، وہ کہتے تقیے کا. تو تقیے کا دین اس طرح تھا کہ جب ظہور ہو تو اس کا نور ہو وہ سب آ جائے. کوئی یہ نہ کہیے اس سے رنگ ملتا ہے، اس کا ملتا ہے، اس سے رنگ ملتا ہے. نور کیا ہے ضروری ہے، غیر میں ہم کم کیا ہے تاکہ وہ آئے تو تمہارے نور اس کا رنگ نہ ملے تاکہ وہ چھا جائے. نور کا کام ہے چھا جائے. تو ابو طالب نے کچھ بتایا ہی نہیں کسی کو، اس لیے کہ ہر ایک کا اپنا دین اپنے لیے تھا. بنی ہاشم کے کسی بزرگ کو یہ حکم نہیں تھا کہ تم تبلیغ کرو، یہ کام تمہارا نہیں ہے تبلیغ کرنا. تو پھر یہ سب ہاتھ ہو رہے تھے سرکار کے یہ سارے اجداد، یہ عبد المطلب، یہ ہاشم، یہ لیوائی، یہ غالب، یہ عبد مناف، یہ قصی، یہ مدر، یہ کنانا اور عدنان تک اور اسماعیل تک یہ کام کیا کر رہے ہیں؟ کام صرف اتنا ہے تمہارا کہ بس ہم یہ چاہتے ہیں کہ جس گھرانے میں محمد کو پیدا کریں تو ہم یہ کہہ سکیں کافر گھرانے میں پیدا نہیں کیا بلکہ مومن گھرانے کے لیے یہ قیمت ادا کی جا رہی ہے. سب صاحبان ایمان. تو یہ وہ باتیں ہیں کہ جن کی ادائیگی کے لیے
آپ کو یہ کہنا ہے کہ ہم گھاٹے میں ہیں. یہ ہے مجلس کا راز کہ ہر سال بیٹھ کر یہ اظہار کر دو کہ ہم کن کن چیزوں میں فائدے میں ہیں. یہ مسجد اظہار ہے اس بات کا کہ پروردگار جو تو نے قسم کھائی ہے تو وہ جو گھاٹے والی قسم ہے اس میں ہم شریک نہیں ہیں. یہ ہم یہاں بیٹھے ہیں اور شہزا پر بیٹھے ہیں اور رشتہ ہمارا آنسو سے ہے. کوئی کہ آنسو دنیا کی سب سے چھوٹی چیز، میں کہتا ہوں سب سے بڑی چیز. کوئی کہ ایک چھوٹا سا قطرہ ہے اس کی کیا قیمت ہے؟ قیمت تو وہاں نہیں ہوگی جب اس کی قیمت ادا نہ کی گئی ہوگی. یہ میں آپ کو ایک محاورہ ہے اردو کا، ادب سے بولا جاتا ہے، شعراء کرام بھی تشریف فرما اور ہم بھی آپ شاعری وغیرہ سنتے رہتے ہیں تو آپ اس جملے کا لطف لیں گے اور آپ کو یہ جملہ اچھا لگے گا. ایک محاورہ بولتے ہیں کہ ساتھ فلاں چیز میری نگاہ سے گر گئی، فلاں چیز ہماری آنکھ سے گر گئی. اب آپ فلاں شخصیت کی بات نہیں کرو، آنکھ سے گر گیا ہے وہ آدمی. یعنی یہ آنکھ اتنی قیمتی ہے جس چیز کو گرا دے وہ چیز ذلیل ہو جاتی ہے. آنکھ کی ہر چیز گر کے ذلیل ہوتی ہے، آنسو گر کے. آنکھ نے آنسو گرایا تو موتی بنایا اور یوں کسی کو گرا دے تو وہ ذلیل. لیکن آنسو کی عزت ہو جاتی، گرا ہوا آنکھ کا ہے. یہ ہے آنکھ اور آنسو کا رشتہ. اور یہ رشتہ کیوں اتنا گہرا ہے کہ اور چیزیں جو گرتی ہیں وہ کسی کردار اور شخصیت کے اندرونی معاملات. آنسو آنکھ کا اپنا مسئلہ ہے، اس لیے کہ سائنس کے اعتبار سے آنکھ کے نیچے کی یہ جو کپوٹے ہوتے ہیں اس کے نیچے اللہ نے چھوٹی چھوٹی تھیلیاں بنائی ہیں. اس کے اندر آنسو بھرتے رہتے ہیں بھرتے رہتے ہیں، وہ پر رہتے ہیں جب تک آنسو کی تھیلیاں بھری رہیں گی یہ حصہ آپ کا بھرا بھرا رہے گا. اس لیے جب کہتے ہیں جب کوئی بہت روتا ہے تو کہتے ہیں آنکھوں میں ہلکے پڑ گئے، یعنی یہ جگہ خالی ہو گئی جیسے یاقوت کی، یعنی یہ جگہ خالی ہو گئی. یہ آنسو آ کہاں سے رہے ہیں؟ تو غالب نے اسی کو کہا لگوں میں دوڑنے پھرنے کے ہم نہیں قائل. خون کا رشتہ آنکھ سے غالب نے بتایا یہ بنتا ہے جیسے آپ گلاب کے کم سے کم 1 من پھولوں کا عرق کھینچے تو سیدھی شیشی میں آپ سے گلاب آئے گا. خون کے جتنے قطرے آتے ہیں تمام قطروں میں سے جو سب سے قیمتی کیمیا ہے خون کا وہ جب کھنچتا ہے تو آنسو بنتا ہے اور پورے جسم سے کھنچ کے یہاں پہ آ کے جمع ہوتا ہے. اس لیے جسم کا سب سے قیمتی جو مال ہے وہ آنسو ہے. اتنی قیمتی چیز آپ کے پاس ہے اور اگر اسے آپ نے ضائع کر دیا تو ہم ضائع کیوں کریں؟ جہاں قیمتی چیز نظر آئے گی تب یہ والی دولت دے کے خریدیں گے. جب آئے گا اگر اس کو ناثر کو والا ہے پھر قربا ہر کا یہ یہ آنسو دیے ہیں تو مبدت پائی ہے اور جس کو اس خزانے کا ہی نہیں پتا اسے مبدت کا بھی پتا. کیا پتا؟ تو آپ ظاہر ہے کہ آپ نے قیمت دی. دیکھیے قیمت کا معاملہ بڑا عجیب ہے اس لیے کہ بات قیمتیں دکھائی نہیں دیتی. آج کل تو کمپیوٹر کے اوپر سارا کام ہو جاتا ہے. کروڑوں روپے کا سودا کمپیوٹر پر یوں کیا ان کا آدھا ہو گیا. نہ نوٹ دکھائی دے رہے نہ ڈالر. سودا خرید بھی لیا گیا قیمت بھی ادا ہو گئی. ہم بیٹھے کمپیوٹر پہ دیکھتے ہیں بار بار پتہ چلا بینک خالی ہو گئے چور نکل آئے کمپیوٹر پہ.
کیونکہ کچھ مخصوص نام بھی کاٹ کے ذریعے کا پورا بینک کی صفائی پارٹی ایسی پکڑی گئی 5 لڑکے ہماری طرف بھی پکڑے گئے بینک صاف کر رہے تھے کمپیوٹر میں اچھا نہ نوٹ نہ ڈالر نہ پاؤنڈ کچھ نظر نہیں آ رہا یار یہ وہ کیا ہے تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی کچھ سودے ایسے ہوتے ہیں جو ایسے ہوتے ہیں کہ نہ سودا نظر آتا ہے نہ آپ کہیں گے یہ کہاں آپ نے مبشت لیا اور کہاں آپ نے آنسوؤں کے سکے دیے اور یہ آنسو کہاں گئے آپ نے مطلب پہلے کمپیوٹر کا معاملہ سمجھائیے ادھر سے یہ پیسے ادا ہوئے کیسے اس کے پاس پہنچ گئے مال کیسے واپس آ گیا اور کیا ہو گیا یہ کیا ہوا بلکہ یہ کہیے کہ کمپیوٹر والوں نے یہ سیکھا کہاں سے مال لینا اور قیمت دینا کمپیوٹر نے کہاں سے سیکھا تو اگر عقل ہوگی تو سمجھ میں آ جائے گا یہ سودا سب سے پہلے شب ہجرت ہوا مال بھی چلا گیا قیمت بھی آ گئی نہ کسی نے قیمت دیکھی نہ مال دیکھا اور سودے کا پورا حساب کتاب قرآن میں موجود ہے آپ کو معلوم ہے قرآن ہمیشہ سچ بولتا ہے مردان حق میں کچھ لوگ ہیں جو اپنے نفس کو بیچتے ہیں اور اللہ کی مرضیاں کرتے ہیں مرضات اللہ واللہ رؤوف بالعباد وہی جو مرضیاں لے لیتے ہیں نفس کو بیچ دیتے ہیں اللہ انہیں پر تو رؤوف اور مہربان بتائیے اس نے یہ سودا دیکھا نفس نظر آئے جب نہ یہ دونوں چیزیں جس کا یہ سودا ہوگا یہ دونوں چیزیں دکھائی نہیں دیتی کبھی آپ نے کسی کی مرضی دیکھی ہمیں کیا پتا اس وقت آپ کے دل میں کیا مرضی اور آپ کا نفس آپ کے پاس ہے ہم نے تو نفس نہیں دیکھا نفس اور روح کہاں نظر آتے نام ہی نام سنا کہہ دیتے ہیں یہ بد نفس ہے یہ اچھے نفس کا روح اچھی ہے باقی کا روح ہے تو ہمیں کیا پتا کیسے آپ یہ سب محافظ ہو نفس کسی نے دیکھا نہیں کیونکہ نفس کسی نے دیکھا نہیں اس لیے آج تک کوئی نفس اللہ بنا نہیں نفس ہی سمجھ میں نہیں آیا اتنی سی بات کو جو نفس جا کر کئی سارے سوال کی مجلس سے سوئم جانتے میں یہی آج پڑھا کیجیے اور سنا کیجیے یہ ہے کیا نفس عجیب و غریب چیز ہے کہ یہ کچھ چکتا بھی ہے جو چکتا ہے یہ نفس کون ہے جو چک رہا ہے اور جو چیز چک رہا ہے وہ بھی نہیں نظر ابھی یہ کیوں نہیں اللہ نے کہا کہ نفس کھاتا ہے میرا کھانا اور ہے چکنا اور یہ جب چکنا پورے ورلڈ میں کون بولتا ہے کوئی نہیں بولتا صرف آپ کے کھانا تو سب بولتے ہیں انگریزی میں بھی ہندی میں بھی اردو میں بھی عربی میں بھی ابھی کھانا کھائیے لیکن یہ کہیں ورڈ میں کوئی بولتا ہے انگریزی میں بتائیے چکھنے کو کیا کہتے ہیں فارسی میں چکھنے کو کیا کہتے ہیں چکھنے کا لفظ وہ بولے گا جو نظر نیاز کرے گا یہ ہمارے یہاں آئیے گا نیاز چکھ لیجیے گا جو نظر کرے گا وہ یہ کہے گا نظر چکھ لیجیے کھانا کھایا جاتا ہے نظر چکھی جاتی ہے تو اب آپ کہیے کہ جب نظر ہی دیکھا ہے تو پھر اب یہ آیت کیسے سمجھائیں گے اگر چکھنے کا لفظ نہیں ہوگا اور لفظ جو ہے وہ مزہ چکھتا ہے مزہ چکھتا ہے موت کا تو انسان میں 3 چیزیں ہیں جسم مادہ روح اور نفس 2 کو تو چھوڑ دیا اللہ نے بتایا نہیں کہ روح کا کیا ہوگا اور جسم کا کیا ہوگا اور نفس کا بتایا کہ وہ موت کا رشتہ اس سے اور وہ بھی
کافر ہو یا مسلمان، سب کے ساتھ ایک ہی عمل، پتہ چلا روح بھی نہیں مری اور جسم بھی نہیں مرا۔ اگر جسم مرتا تو قرآن میں اعلان ہوتا جسم مر گیا، اگر روح مر گئی ہوتی تو اعلان ہوتا روح مر گئی، نفس کو موت آئی، روح اور جسم کو موت نہیں آئی۔ اس لیے اللہ نے کہا کہ جیسے ہم نے پہلی بار بنایا تھا قیامت کے دن اسی بات دوبارہ اٹھا دیں گے۔ اس کے معنی روح بھی محفوظ رکھی ہے اور جسم بھی محفوظ رکھا ہے، ملانا ہے۔ ملائے گا کون؟ وہ نفس جس کی وجہ سے دونوں ملے ہوئے تھے۔ جب ہم نے نفس کو بیچ سے نکالا تو روح الگ گئی، جسم الگ گیا، تو نفس کا کام ہے زندگی دینا۔ اور نبی نے کہا، کیا کہا مباہلے میں کہ اللہ یہ کہہ رہا ہے اپنے نفس کو لے جاؤ، علی تم چلو، وہ نفس ہے علی۔ اور موت اور زندگی کا مسئلہ نفس کا ہے، تو زندگی دے تو نفس، موت دے تو نفس۔ تو اگر اس کا محاورے کا ہم ترجمہ کر دیں کہ موت بھی علی دیتے ہیں، زندگی کا ہو گیا، قیامت آ گئی۔ ایران کے بہت مشہور ہے، بڑی کتابیں سے بہت مشہور، ان کی کتاب ہے نور، کتاب کا نام ہے نور، اس کا فارسی سے ترجمہ بھی ہو گیا اس میں سے آیت اللہ صحیح کا ایک جملہ آپ کو سنا، وہ کہتے ہیں آیت اللہ صاحب صحیح صاحب کہتے ہیں، ابھی یہ بتا دوں آپ کو کہ آیت اللہ صحیح نے اپنی کتاب میں یہ لکھا ہے کہ میں اپنے نفس کو اپنے سے الگ کر لیتا ہوں اور الگ کر کے سامنے بٹھا کے اپنے نفس سے باتیں کرتا ہوں، اسی کتاب میں نور میں لکھا ہوا۔ اور وہ کہتے ہیں اس کے بعد میں اپنے نفس سے، یعنی وہ کہتے ہیں میں لیٹ جاتا ہوں اور نفس سے کہتا ہوں چل، اور نفس میرا چلتا ہے اور اس کا میرا رابطہ رہتا ہے، اور میں نفس سے کہتا ہوں اب چل حضرت عباس کے پاس، اب چل امام حسین کے پاس، اور وہ جا کے ملاقات کرتا ہے، جو جو نفس باتیں کر رہا ہوتا ہے وہاں حضرت عباس یا امام حسین سے میں سن رہا ہوتا ہوں۔ یہ سب انہوں نے اس کتاب میں لکھا ہے۔ اس میں فرماتے ہیں کہ جب میرا نفس امام زمانہ کے پاس جاتا ہے اور نفس میرا باتیں کرتا ہے تو میں یہاں سن رہا ہوتا ہوں، تو وہ کہتے ہیں کہ ایک دن میں نے امام زمانہ سے یعنی میرے نفس نے سوال کیا اور کہا کیا آپ کو اللہ نے بنایا ہے؟ کیا آپ کو اللہ نے پیدا کیا؟ یہ کتاب نور کراچی ملتی ہے، جس کا کر جائے وہ کتاب مجھے منگوائے اور اس میں جملہ پڑھی، میری ذمہ داری نہیں، آیت اللہ فرما رہے ہیں کتاب موجود کے بعد آئی۔ تو امام نے فرمایا اب کہیں یاد رکھو اللہ نے صرف ہم کو خلق کیا، صرف ہمیں خلق کیا شہزم اور زمین کو اور کائنات کی حد سے ہم نے خلق کی ہے۔
اور غیبت سے بچائے. یہی محبت، یہی معرفت سبحان اللہ. ان کی نظر میں ہے، وہ دیکھ رہے ہیں. اور اس میں کبھی ظاہر ہے کہ ہمارے پاس تو آپ سے گفتگو کا یہی قیمتی لمحے ہیں 10 دن کے، اور ویسے یہی کیسے موجود ہے کمپیوٹر پہ .com ہمارا ہے موجود، اس میں تمام چیزیں ہیں موجود آتی اس بات سے موجود ہیں. سامنے ہمارے بھائی تشریف کرنا ہے کئی شروع میں وہاں کراچی میں شریف ہوئے، یاد دلا رہے تھے کہ آپ مہربان اور قرآن سے گوشت کا پڑا. تو موضوعات تمام بکھرے پڑے ہیں. ظاہر ہے کہ کن کن چیزوں پہ گفتگو ہوگی، لیکن بہرحال جو ہمارے دوست، ہمارے بھائی اور یہ ادارہ جن لوگوں نے ہمیں دعوت دی محبت کے ساتھ، دوبارہ کوشش یہی ہوگی کہ ہم آپ کی کچھ خدمت کریں اور کچھ ہمارے. لیکن اصل میں ضرورت ہوتی ہے کہ ہمارے جو جوان بھائی ہیں اور جو بچے جوانی کی طرف بڑھ رہے ہیں، پیغام ان کے دلوں میں محسوس ہو جائے. بزرگوں کا تو یہ ہے کہ ایک اپنا لائف جو ہے اس کو وہ مستحکم کر چکا ہے، اور وہ ظاہر ہے کہ جو کچھ ان کے دل میں ہے مبدت، وہ اس کو پوری طریقے سے اپنے بچوں کو نہیں بتا سکتے، سوائے اس کے کہ اپنے عمل سے بتائیں کہ بیٹا یہ ہے محبت علی اور یہ ہے محبت حسین. لیکن ظاہر ہے کہ تھیوری کے اعتبار سے اور پریکٹیکل کے اعتبار سے مقاصد اور تقریر اور کچھ لفظ کانوں میں محفوظ ہو کہ جو باتیں پڑی رہ جائیں گی بعد نسلنگ یہ پیغام جو ہے یہ اسی طرح چلا ہے. اور چونکہ ہمارے ائمہ کی یہ وصیت ہے کہ اس کو اسی طرح پہنچاتے رہو. کوئی ضرورت نہیں ہے کہ موٹی موٹی کتابیں ہی پڑھ کے ہم سب کچھ پتا لگائیں اور فلسفے اور منطق میں الجھیں، نہیں، بلکہ یہ کہ چھوٹے چھوٹے جملے ہوتے ہیں اور وہ چھوٹے سے جملے جو ہیں بڑے بڑے مفاہیم کو ادا کریں. اور یہ نہ سمجھے آپ کے کیا قیمت کی بات نہ کریں. یہاں اس پر بیٹھنا یا آج کوئی یہاں سے آپ اس جگہ تھوڑی بیٹھیں، لاکھوں جگہ اس وقت اضافانے بھرے ہوئے ہیں ماشاء اللہ اسی طرح، اور ہر جگہ ممبر پہ جاتے رہے. اور یہ صرف حسین کو یہ بات نصیب ہے. کائنات کے کسی انسان کو کتنا ہی بڑا لیڈر کیوں نہ ہو، چاند ہوتے ہی دربار کسی کا نہیں لگتا، بیٹی شاہد حسین اور بادشاہ حسین، ان کا دربار کھل جاتا اور درباری پہنچ رہے ہیں کہ حاضری دینا ہے، حاضری دینا ہے. تو کیا قیمت کیا ہے کہ اس طرح کروڑہ انسان دنیا کے ہر ملک، شہر، گاؤں گاؤں، قریہ قریہ، جو جہاں ہے جس حالت میں ہے، بیمار ہو، پریشانی ہو، بھائی چاند ہو گیا جانا ہے. اس کی قیمت کیا ہے؟ اس کی قیمت میں بار بار بتاؤں کہ ایک دن میں ادا نہیں ہوگی، ایک دن میں ادا نہیں ہوگی. حضرت امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ محشر کے دن، بہار الانوار علامہ مجلسی کی مشہور کتاب ہے 130 جلدوں میں، اور امام کی یہ حدیث مختلف جگہوں پر علماء نے وہاں سے لے کر یہ حدیث لکھی اپنے اصحاب سے. فرماتے ہیں کہ محشر کے دن اس سے پہلے کہ جزا اور سزا اور میزان اور نامہ اعمال چیک ہو، سبحان اللہ، سب سے پہلے کائنات میں ایک آواز آئے گی، اور آواز یہ آئے گی پروردگار پکارے گا. اس کی آواز ہوگی، ملک بیچ میں نہیں ہے. آواز یہ آئے گی کہ اس پورے کائنات اور ساری انسانیت جس کا اعلان اس نے کیا گھاٹے میں وَلَسْتَيْنَ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، وہ سارے انسان محشر کے میدان میں آ گئے. ہر صدی، ہر دور، ہر پیغمبر کے دور کے انسان محشر کا میدان بھرا ہوا ہے. اب وہاں کوئی انسان کم نہیں ہے کہ جو غائب ہو، ہر صدی کا، ہر برس کا انسان موجود. اور ایسے میں پروردگار آواز دے گا کہ ہمارے محسنین جو ہیں وہ اٹھیں اس مجمع سے محشر کے میدان. کہاں ہیں ہمارے محسنین؟ اب یاد رکھیے گا، کوئی
پروردگار یہ کہے کہ جنہوں نے ہم پر احسان کیا ہے وہ کہاں ہیں اٹھیں؟ تو ایسے میں جماعت اٹھے گی اور وہ کہے گی پروردگار اگر ہم ہیں تیرے محسنین تو ہم تیری بارگاہ میں حاضر ہیں۔ یہ ہمت کسی میں پیدا ہوئی تو تمام انبیاء ایک دوسرے کو دیکھیں گے، آدم، نوح، موسیٰ، عیسیٰ، داؤد، سلیمان، یحییٰ، زکریا، یہ کون لوگ؟ کسی نبی میں یہ نہیں کہا اللہ سے کہ ہم تیرے موسم میں ہم نے احسان کیا، یہ کون لوگ؟ تو اس وقت امام فرماتے ہیں کہ پروردگار کہے گا فرشتوں سے ان کو الگ دے اور ان سے بہت سب سے پہلے یہ جنت میں داخل ہو جائے۔ اس وقت انبیاء، اولیاء، ملائکہ مقربین اللہ سے پوچھیں گے یہ کون ہے کہ جو تیرے موسم ہے؟ کیا یہ وہ ہے؟ اللہ پکار کر کہے گا جو حسین سے روئے۔ آپ سمجھے؟ میں نے کہا نا اس کی قیمت پتہ نہیں ہے کہ یہ موتی جا کہاں رہے، اس کی قیمت سے اللہ اور آپ کے اور اللہ کے درمیان میں کون ہے؟ حسین کی مظلومہ ماں فاطمہ، جس کے ہاتھ میں رومال ہے اور ہر عزا خانے میں وہ موجود ہے۔ میرے بچے کے عزادار، میرے بچے کے عزادار، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ہم آپ ہو رہے ہیں، ہم آپ ہو رہے ہیں۔ تصور کیجیے کہ جب پوتا ہوتا ہوگا 1400 برس کے بعد ہمارے دل بھر جاتے ہیں، آنکھیں چھلک آتی ہیں، تو امام رضا کا کیا حال ہے؟ کیا حال ہوگا امام رضا؟ سنیے ان کے ابھی آپ جب گھر سے نکلے ہوں گے شام کو تو فوراً آپ کی نظر چاند پہ پڑی، تو اس میں آج چاند دیکھا ہے؟ میں نے بھی دیکھا، اجاز صاحب کے ساتھ میں گاڑی سے ایک دم نظر پڑی، آپ نے بھی دیکھا۔ چاند تو ہوتا ہے سال میں 12 بار، لیکن 11 چاند دیکھ کر یہ حالت نہیں ہوتی۔ ان کا چاند بھی دیکھتے ہیں نا، 12 چاند رجب اور شعبان، لیکن یہ کیا ہے کہ پوری عادات و اطوار سب بدل گئے، رات و دن بدل گئے، ایک دم اس چاند کو دیکھتے ہی لباس بدل گیا، گھر کا رنگ بدل گیا، وقت سونے کا بدل گیا، آرام کا وقت بدل گیا۔ یہ سب کیسے چینجنگ آ گئی؟ کیا ہوا؟ یہ کیا قیامت آ گئی؟ کوئی نہیں، کسی نے سکھایا، کسی نے بتایا۔ اور اب سن لیجیے، ظاہر ہے کہ محبت کرنے والے لوگ ہیں آپ، اور ہماری نگاہ میں یہ منظر آ جاتا ہے جب ہم محرم کا چاند دیکھتے ہیں، جیسے ہی محرم کا چاند ہوتا آپ کا 8واں امام حضرت امام رضا گھر میں جاتے ہیں اور شہزادیوں سے کہتے ہیں میرا کالا لباس نکالو، کالے کپڑے پہنتے، میری طرف دیکھتے رہیے گا اور روتے رہیے گا تاکہ میں آپ کو سمجھا سکوں اور بتا سکوں۔ اور اس کے بعد تمام غلاموں کو بلا دیں، کہتے سارے فرش نکالو، تہخانوں سے فرش نکالو اور باہر کا جو میرا کمرہ ہے سامان ہٹا دو اور یہ فرش بچھا دو۔ غلام جاتے اور فرش بچھا دو، اور اس کے بعد غلاموں سے کہتے جتنے دروازے باہر کھلتے ہیں مدینے شہر کی طرف سارے دروازے کھول دو، کوئی دروازہ آج سے بند نہ ہو سکتے، راتوں دن کے دروازے کھلے رہے۔ غلام جاتے سارے دروازے کھول دیتے، فرش بچھا، کالا لباس پہن کر امام آتے، اب میری طرف دیکھیے اور آ کے
دروازے کھلے اور شہر مدینہ کی طرف مخاطب، اور اس کے بعد دونوں ہاتھ ایسے اٹھاتے ایسے، اور اس کے بعد کہتے مدینے والوں آؤ آؤ مجھے پرسا دو، چاند ہو گیا اسی مہینے میں ہمارا گھر ٹوٹ آ گیا، ہمارا گھر اجڑ گیا، ہماری دادی کا گھر اجاڑ گیا، آؤ 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 ہمیں تازیہ، آؤ ہمیں پرسا۔ کہتے ہیں اس آواز کا گونجنا تھا کہ ہر گھر کے دروازے کھل جاتے ہیں اور مدینے میں کوئی بیٹھا، چلو چلو امام نے بلایا ہے حسین کی مدینے، چلو امام نے بلایا ہے اللہ۔ بہت دور مدینے سے گاؤں میں دیوبند رہتا تھا اور وہ امام حسین کی ذاکر کرتا تھا۔ امام حسین سمجھ کے ہر سال نیا لکھتا بس یہ پورے سال لکھتا رہتا تھا، کربلا کے واقعات لکھ رہا۔ اس کی بہن نابینا تھی تو وہ کہتی تھی کہ بھیا ہر سال مرثیہ لکھ کے جاتے ہو اور امام کو سنا کے آ جاتے ہو، اس میں دیتے بھی نہیں امام، مرثیہ پڑھ کے آ جاتے ہو، کیا تمہیں ملتا ہے وہاں؟ تو رو کے کہنے لگا بہن ایسی بات نہ کر، اس کو خبر ہو جائے گی۔ چونکہ نابینا تھی بھائی کا انتظار کرتی تھی کہ اب مدینے سے واپس آئے گا محرم میں۔ ایک سال جب یہ بات کی بہن نے اور جو واپس آیا تو آخری ہاتھ میں کالے رنگ کا ٹکڑا تھا، بہن کے چہرے پہ ڈال دیا، جیسے ہی وہ ڈالا تو آنکھ سے واپس آ گئی، اسے نظر آنے لگا۔ بھائی میں دیکھ سکتی ہوں، کہیں پتہ ہے جو جملہ تو نے کہا تھا مجھے معلوم تھا مجھے خبر ہو جائے۔ بہن نے کہا کیا ہوا؟ کافی جو میں مرثیہ پڑھ کے ممبر سے اترا وہ امام کھڑے ہو گئے اور مجھے گلے لگایا روتے ہوئے اور پھر اپنی ہوا اتار کے میرے دوست پہ ڈالی، کہا جا آج یہ انعام تجھے دیا۔ میں وہ ہوا لے کے مدینے سے گھر تک جو چلا تو پورے عرب والوں کو معلوم ہو گیا کہ امام رضا کی ہوا اس کے پاس ہے، سب نے ایک ایک ٹکڑا اس میں سے کھایا، لوگوں نے مجھے ڈھونڈنا شروع کیا اور اس میں ہوا پھٹ گئی، جس کے ہاتھ میں جو ٹکڑا ایک میں نے مسلم نے پکڑ لیا تھا کہ میری بہن نے مانگا، یہ وہ ٹکڑا ہے، یہ میرے امام کی ہوا کا ٹکڑا ہے جس سے میری آنکھ میں روشنیاں، یہ لے اب نہ شکوہ کرنا ہے امام کا۔ گویا یہ بتایا کہ جو عمل کر رہے ہو ماں کو کچھ نہ، انہیں پتا سب کچھ ہے، دل کی خبر ہے، لیکن اس ادا کرنے سے بڑی عزت کیا ہے جو اب بتانے جا رہا ہوں، اس سے تکلیف ختم کروں۔ وہیں تک تو بات چھوڑی تھی نا کہ مسجد میں لوگ آ گئے۔ ایک بار امام نے کہا ممبر لا کے رکھ دو، ممبر رکھ دیا گیا۔ اب امام نے مڑ مڑ کے دروازے کی طرف دیکھنا شروع کیا۔ غلام نے پوچھا مسجد تیار؟ کہا بھی ہمارا ذاکر صاحب کیبل آ رہا ہوگا، آئے چند لمحوں کے بعد ایک سامنے سے تھکا ہوا دیبل سر کے خاص پڑی، آواز دیبل آ گئے، آؤ آؤ میرے پاس آؤ، آ گئے مرثیہ لائے؟ ہاں مولا وہ تو ہر سال کہتا ہوں، اب بھی کیسے لایا؟ پڑھو سناؤ، میں تو بے قراری سے تمہارے اب امام ممبر کے نیچے تشریف فرما، یہ ممبر ہے، دیوبند آیا اور ممبر کے پاس ایسے کھڑے ہو کے مرثیہ، امام نے دیکھا دیوبند کھڑے ہو کے پڑھو اور یہ
मस्जिद तुम्हारे लिए रखवाया है, हम पे बैठोगे। तो आपका ये कैसे हो सकता है मैं बुलंदी पे बैठूं और इमाम हमारा पक्के अदा पर? हुसैन का गम यही है कि जाकिर ऊपर बैठे और मासूम नीचे। ये है मसला। जाओ मिंबर पे जाओ, मैं हुक्म दे रहा हूँ, मैं इस वक्त अदादार हूँ, तुम जाकिर हो। जहाँ इमाम रिजा अदादार हो। अल्लाह अल्लाह, क्या ये कोई पहला वाकया है? नहीं नहीं, ये तो बेटे ने ही बता दिया, सैयदुल साजिदीन ने बता दिया है कि जोहरी के घर मस्जिद में आए हैं तो वो ढूंढता फिर रहा है, बैठे यहाँ। अब जो बाहर आया देखा जहाँ अदादारों ने नाना के उतारी, वहाँ सैयदुल साजिदीन है। ये है इस फर्श अदा का मर्तबा जो इमाम ने बताया। अभी मैं यहाँ बैठा था तो आए हमारे अदादार, आते ही उन्होंने इस फर्श को पहले चूमा। अरे इस फर्श की कीमत भी मालूम है जिस पे बैठते हो? ये फर्श नहीं है, ये अर्श है, ये अर्श आले मोहम्मद है। बड़ो मस्जिद देवबंद मिंबर पे गए और यहाँ से मस्जिद शुरू किया। बीबी फातिमा जहरा, जन्नत से आके देखिए तो आपके जिगर पारे कहाँ कहाँ जमीनों में दफन हुए, गोया शराफत आर्श के सितारे टूट टूट के गिरे और जमीन पे बिखर गए। कोई कहीं है, कोई कहीं है, कोई कासमैन में है, कोई करबला में है। का आदम वो गिरिया कर रहे हैं, इमाम गिर हुए हैं, दिल बार का बेबल। एक शेर और बढ़ा दो इसमें, फातिमा के सारे बेटों का जिक्र किया, एक शेर और बढ़ा दो कि फातिमा आपका एक बेटा खुरासान में मशहद में दफन है। बेबल ये हमारे मरने की खबर है, इसे भी बढ़ा दो। और ये शेर बड़ा नामा है। मौत की खबर सुनकर वो तकरीर खत्म हो गई। आखिरी जुमला अभी शेर खत्म किया था, इमाम ने कहा फिर पढ़ो। देवबंद ने फिर पढ़ा, इमाम से गिरिया तारी हो कहा फिर पढ़ो। इतनी देर में क्या चादर में कहीं पर्दा उलट कर बाहर आई और एक बात पुकार कर इमाम से कहा अब न पढ़वाइए, अब ये शेर न पढ़वाइए, ये अपने मौत की खबर अब न सुनवाइए। तब क्यों क्या हुआ? आपकी बहन को बचा गया। बहन ने भाई की मौत की खबर सुनी है और वो बेहोश हो गई है। अरे एक वो बहन ज़ैनब और वो भाई हुसैन पुकारती हुई आ रही थी, भैया अकेले करबला नहीं जाने दूं, मैं भी चलूंगी था। कबूल फरमा, अज़दारों की खिदमत कबूल फरमा। बाप मोहम्मद मोहब्बत अहले बैत पर हमारा खात्मा कर, दिल में मोहब्बत अली बढ़ा, हमको उसूल और शुरू पे कायम रख। परवरदिगार आज़म इमाम ज़माना का ज़हूर फरमा, ताकीद फरमा। जो हमें बीमार हैं उनको शिफा कर, जो मर गए उनकी रूहों को बख्श, बेरोजगार उन्हें रोजी अता फरमा, जो बरसरे रोजगार उनके रिस्क में वुसअत फरमा, जो परेशान हाल मोमिन उनकी परेशानियों को दूर फरमा। तमाम मोमिन जो यहाँ कोई में अज़दारी कर रहे, मजादी कर रहे, अल्लाह उनके कारोबार में खैर बरकत अता फरमा। इसी तरह वो इस जिक्र को और फिक्र को